إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. کل سٹارٹ کیا تھا سورہ قلم کو اور اس میں ہم نے ابتدائی آیات پڑھی تھیں 4 جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی تھی اور اس کے بعد ہم نے پھر اگلی آیات پڑھی تھی آیت نمبر 8 تک اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا. ہمارا لائف سٹائل، ہماری سوچ، ہمارا ساری جو لرننگ ہے وہ ان لوگوں کی وہ سورس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو کتاب اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں. تو ہمارا سورس آف نالج کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی کتاب اللہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ. اور جہاں تک پھر ہم نے اس میں یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ پھر اگر ہم سائنٹیفک نالج کی بات کرتے ہیں تو سائنٹیفک نالج تو ہمیں آج کے دور میں ملتی ہی یورپ کی ریسرچ سے ہے. تو پھر وہاں سے جو چیز ہم نے لینی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہماری جو تعلیمات ہیں دین کی اس سے کنٹراڈکٹ نہ کرتی ہوں. تو وہ نالج لینے پر پابندی نہیں ہے، علم کے حصول پہ پابندی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے انسٹرومنٹس اور ایسے ٹولز سیکھنے میں پر پابندی ہے جو آپ کو علم سیکھنے میں معاون ہوں. کس چیز پر پابندی ہے؟ ان چیزوں پر جو آپ کو دین کے صحیح راستے سے ہٹا دیں، آپ کے دماغ کو پراگندہ کر دیں، آپ کی سوچ یا آپ کی جو ویلیوز ہیں، دین کی جو ویلیوز ہیں ان کو جو ہے وہ مشکوک کر دیں. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اصول آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دیا. جب بھی آپ کوئی چیز سیکھنے بیٹھتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جو جھٹلانے والے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ یہ چاہتے ہیں، مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ ڈھیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عقائد میں دے دیں، کچھ وہ بھی ڈھیل دے دیں تو کوئی درمیانی راہ نکال کر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھ جائے. لیکن یاد رکھیے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جہاں جو اصل ہے، جو اصول دین ہے، اصل جو بنیاد ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ آخرت پر کوئی کمپرومائز نہیں. جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اوکے، اب یہاں سے ہم جیسے کل بات کر رہے تھے کہ 2 طرح کی اخلاقیات اس صورت میں ہمیں ملیں گی. تو پہلے تو ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار سامنے آ رہا ہے. تو کل ہم نے ایک چارٹ بنایا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک طرف آپ لکھیں گے احسن اخلاق جو ہمیں اڈاپٹ کرنے، اور کل ہم نے سبحان اللہ مختصراً ایک لسٹ بنا لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے بیچ میں، ہمارے کردار میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے حلاف مہین کا. ٹھیک ہے، حلاف لفظ جو ہے حلف کہتے ہیں قسم کو. آپ سب نے سنا ہوگا حلف اٹھانا.
ٹھیک ہے، تو قسمیاں کوئی بیان دینا، اپنی سچائی کو ثابت کرنا. تو حلاف فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. فلا تطع کل حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. مفسرین نے اس میں مختلف نام دیے، کوئی کہہ رہے ہیں ولید بن مغیرہ ہے، کوئی جو ہے وہ امیہ بن خلف کا نام لیتا ہے، کوئی نام لیتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایک کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو معاشرے کے اندر انفلوئنشل ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ اپنی اثر انگیزی کو دین کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا نہیں بننا. تو یہ کیا خرابی ہے سب سے زیادہ؟ بہت زیادہ قسمیں کھانا. اچھا، تو کیا قسم کھانا غلط بات ہے؟ یاد رکھیے، قسم کھانا غلط بات نہیں ہے. قسم عموماً کب کھائی جاتی ہے؟ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. تو انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اپنی سچائی کو بیان کرتا ہے. لیکن جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسم کھاتا ہے، بیسیکلی وہ اس کے جھوٹا ہونے کی نشاندہی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانا بیسیکلی انسان کے کردار کی پستی کی دلیل ہوتی ہے. یہ کام وہی شخص کرتا ہے جس کی سچائی اس کے اعمال کی بنا پر مشکوک ہو. تو اس کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار قسمیں کھانا پڑتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے متعلق بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی کردار سازی کیا کرتے تھے. چنانچہ یہاں اصل مراد وہ جھوٹا شخص ہے جو قسموں کے ذریعے جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے. اچھا، یہ کیسے کون کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک اور ناراض ہوں گے. یعنی جھوٹی قسمیں کون کھاتے ہیں؟ عام طور پر دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے، وصیت میں تبدیلی کر کے پھر اس کے اوپر حلفیہ بیان دینا کہ یہ درست وصیت ہے، پھر یہ کہ رشوت دے کر اپنے حق میں ڈاکومنٹیشن کروا لینا مال کھانے کے لیے. مال یتیم کا ہے لیکن قسم کھا کے کہنا نہیں جی یہ میرا تھا، یہ ان کا نہیں تھا. تو مال کو ہتھیانے کے لیے یوزلی لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو پھر اس کا وبال کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے اور ان کے اوپر غضبناک ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا. حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ کہ وہ معمولی ہی چیز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کا حق مارنا آسان ہے؟ ابھی جب ہم سورہ ملک پڑھ رہے تھے تو اس میں یہی چیز ہم بار بار ریئلائز کر رہے تھے کہ کون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ماریں، کون ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کریں. ایون اگر آپ اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دوست جو ہے وہ ناپسند کرے گی اگر آپ نے بغیر پوچھے اس کا مارکر یا اس کا پین استعمال کیا، یہ بھی ظلم میں شامل ہے. کجا یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو سامنے ہے بس چیز لی اور کسی کا پیج اٹھایا، کسی کا قلم اٹھایا، کسی کی انک لے لی، کہ کسی کے گھر گئے فریج کھولی، جو مرضی کھا لیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بغیر اجازت کسی کی چیز کو اٹھانا آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کی خشیت ہے تو آپ کسی کا حق استعمال کر ہی نہیں سکتے. یہ خوبصورت کردار ہے
ٹھیک ہے، اللہ والوں کا. لیکن اپوزٹ سائڈ پر یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو قسم کھا کر کسی کی معمولی سی چیز کو بھی ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی گئی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا گیا. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا، لپرسی میں مبتلا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی اس کے جسم سے، گلا سڑا جسم ہوگا اس کا. دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت لباس پہنتا ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں میں بیٹھا ہو، بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہو، مہنگے ترین پرفیومز لگاتا ہو، لیکن قیامت کے دن وہ ایک بدبودار گلا سڑا جسم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اگر اس نے کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہتھیایا ہوگا. اسی طرح حضرت ابو قتادہ سے روایت رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، پس اس سے سودا تو زیادہ بکتا ہے مگر برکت مٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات آپ کو کہ سودا بیچنا، کسی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور کتنا عام ہے. تو آپ کو تو ایک کلیہ بڑے آرام سے مل گیا. جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، جس چیز کے اوپر دکاندار زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا، وہ مت خریدیں، وہ نہ خریدیں، کیونکہ وہ لازماً اس چیز کے اندر نقص ہوگا. ادروائز اگر کسی کا سودا کھرا ہو تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے اوپر قسم کھانے کی. تو یہ کیا تھا؟ حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے لوگ. اور یہ قسمیں زیادہ کھانا والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ وہ ایک جھوٹا شخص ہوتا ہے جس کو اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے وہ سچائی کو ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اس پہ قسمیں کھانی پڑتی ہیں. پھر ہے مہین. اب آپ لسٹ بنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، سب سے اوپر کیا لکھے؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. اوپر ہم نے ہیڈنگ کیا دے رکھی ہے؟ وہ کردار جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے بچنا ہے جن چیزوں سے. تو جن کو عادت ہے نا تقیہ کلام بھی بعض لوگ کا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، جو جیسے عربوں میں یہ رواج ہے نا، واللہ واللہ تاللہ، وہ بولتے رہتے ہیں ایک جملے میں 4 دفعہ واللہ واللہ، تو وہ عادتاً بولتے ہیں، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا تکیہ کلام بنا لے. اول تو کسی بھی قسم کے تکیہ کلام سے گریز کرنا چاہیے. بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے لسنر کے لیے، خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کرنے والے ہوں تو آپ کو پھر اپنے الفاظ اور اپنی گفتار جو ہے اس کو بھی ایسا بنانا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کو سننے میں کمفرٹیبل فیل کرے. تو اگر کسی کو عادت ہے نا قسمیں، اللہ قسم، قسم سے اس طرح کے لفظ بولنے کی، تو وہ بھی پھر اپنی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگلی برائی جو ہے وہ ہے مہین. مہین کا مطلب ہے نہایت حقیر، ذلیل ہونا. ٹھیک ہے، مہین جو ہے وہ عربی میں ذلیل اور حقیر آدمی کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں مراد ایسا انسان ہے جو اپنی گھٹیا حرکتوں کی بنا پر عزت نفس اور وقار جو ہے وہ اپنا گوا بیٹھا ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے اعلیٰ اخلاقی رویوں کو پامال کرنا اس کا معمول ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کردار کی بلندی جو ہے وہ ان لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے جنہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے. مگر جو لوگ دنیاوی مفادات کے لیے عزت نفس کو بھی قربان کر دیں، ایسے لوگ کچھ دنیاوی فائدے تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اخلاقی طور پر وہ بالکل دیوالیہ ہو جاتے ہیں. تو عزت نفس کو کھونے کے بعد یہ لوگ ہر اخلاقی حد کو پار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ یہ اپنا مقصد حاصل کر لیں. آپ نے کبھی فقیروں کو دیکھا ہے؟ بیگرز، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہوتا. کسی کو یہ کہنا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ جب آپ ایک بلند اخلاق کے انسان ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ صفت آئی ہے ان لوگوں کی. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا کہ جب صدقہ کی بات ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے پڑھا کہ اصل صدقے کے حقدار کون سے لوگ ہیں؟ جن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ بہت غنی ہے، لیکن اصل میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں،
لیکن اپنی عفت کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں. تو جو لوگ اپنی عزت نفس کا خیال نہ رکھنے والے ہوں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی فائدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بنیادی جو اخلاقی اصول ہیں جو کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اس کو قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو مہین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جنہیں پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی کوئی چیز اچھی لگی فٹ سے مانگ لی، یہ مجھے دے دیں. کسی کا کسی کی جو ہے وہ اگر کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے مال تو فٹ سے مانگ لیا. کوئی مطلب ان کو اس چیز کے لیے غیرت نہیں آتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آپ فقیر کی مثال ذہن میں رکھیے کہ کس طرح کے یہ کریکٹر ہوتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مارنے کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی حیا محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اپنی سعی اور عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا نصیب فرما دیں گے. یعنی وہ ہر ایک کی مال سے اس کی عزت، مطلب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ہرس نہیں ہے، پرواہ نہیں، وی شوڈ سے ہرس نہیں ہے. اس کو کسی دوسرے کے پاس جو کچھ بھی ہے، کوئی مرتبہ، مقام، مال، اولاد، جو کچھ بھی ہے، اس کو اس کی ہرس نہیں ہوتی. جو شخص اپنی سعی سے، اپنی کوشش اور اپنے عمل سے آخرت کی طلب رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی طلب سے خالی کر دیتے ہیں اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی. اور جس شخص کی نیت دنیا طلب کرنا ہوگی، اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، اور یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے، ہم اس کو پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر انسان کا کہ منتہائے نظر جو ہے وہ آخرت ہے اور وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا تو اس کو دینی ہی ہے اس کے مقدر کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں دے دیتے ہیں اور اس کو لوگوں سے غنی کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو مہین ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قربان کر کے اپنی عزت نفس جو ہے اس کو توڑ کر اخلاقی حدود کو گراتے ہوئے وہ دنیا کی طلب کے لیے ہر وقت جو ہے وہ جیسے وہ مثال ہے نا قرآن کریم میں کتے کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس کے سامنے ہڈی پھینکو تو بھی وہ جو ہے زبان لٹکائے رہے گا اور نہ دو اس کو تب بھی وہ زبان نکالے رہے گا، یعنی ہر وقت اس کو ایک ہڈی کی طلب رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص مہین ہے جس کو ہر وقت دنیا کی طلب رہے، دنیا کی جاہ، دنیا کا مرتبہ، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال، دنیا ہی سمیٹنا چاہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی پریشانی، اس کی محرومی، اس کی پیشانی کے بیچ میں کر دیتے ہیں. پھر سارا وقت اس کو وہی نظر آتی رہتی ہے. وہ پھر اس مثال کو یاد رکھیے، وہ کتے والی مثال کو، کہ ہر وقت بس وہ دنیا طلبی کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے جبکہ ملنا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی جاتی ہے، اس کے مال میں سے برکت بھی جاتی ہے، اور ہرس اور حسد کی وجہ سے وہ نہ خود سکون میں رہتا ہے اور نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکون میں، خوشی میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز آ گئی مہین ہونا. پھر اسی طرح نمبر 3 کیا ہے، حماز، عیب جو ہونا. حماز ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں آپ نے ہمزہ پڑھا. ہمزہ کیا ہے، عیب جو. ٹھیک ہے، دوسروں پر عیب چینی کرنے والا، اشارے بازیاں کرنے والا. عام طور پر دوسرے انسانوں کی تحقیر کا یہ طریقہ ہوتا ہے، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کو اپنے مخالفین کو یا کسی کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، اس کی طرف فکرے کسے جاتے ہیں اور
جو انسانی کمزوریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو طنز اور مذاق کا موضوع بنا دیا جاتا ہے، اس پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اس کی نقل اتاری جاتی ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی کیا ایک وہ اخلاق رذیلہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہی عیب جو ہے، یعنی دوسروں کی جو انسانی بشری کمزوریاں ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان پہ فکرے کستا ہے، ان کو تانے دیتا ہے ان چیزوں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا چاہے اس کے بدلے مجھے بہت سی دولت ملے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ممیکری کہتے ہیں اس کو، دوسروں کی نقل اتارنا، اور یوزلی ہم اس کو ایک فن کے طور پر کرتے ہیں. کلاس فیلوز کی نقلیں اتارنا، ٹیچرز کی نقل اتارنا، یوزلی جو فیئر ویلز ہوتی ہیں اس میں اسٹوڈنٹس مختلف ٹیچرز کی نقل اتارتے ہیں. یہ کوئی اچھے اخلاق تو نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب خاندانی نظام کی بات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ تھوڑے سے انفلوئنشل ہوتے ہیں، مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، یا خاندان میں ان کو ایک بلند مرتبہ دیا گیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ سٹیٹس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے جو افراد ہیں جن کے اندر ان سے زیادہ بہتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ زیادہ اچھے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، تو ان کی جو کوئی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کر کے ٹیگ کر کے ہر مجلس میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. اچھا پھر کیا، چلیں اس کو چھوڑیں، ایک اور مثال سے سمجھیں. جن کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے ان خرابیوں کو بھی بیان کرنا اسی میں آ جاتا ہے. خاندانی جو مجالس ہوتی ہیں، شادی بیاہ پر جب آپ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، فوتیدگی پر جب اکٹھے ہو کر عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں، کیا باتیں کرتی ہیں، کیا چیزیں، کیا موضوعات ہوتے ہیں ان کے. اچھا خاندان سے نکل آئیں باہر، ہمسائے، دور کے لوگ، پولیٹیشنز، میڈیا پرسنز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے. ہم بارہا پیچھے قرآن میں ایک خوبصورت اخلاق سیکھ کے آئے ہیں کہ ہمارا جس سے واسطہ نہیں ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں تبصرے کریں، چاہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی بھی شکل میں نظر آ رہی. ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں فحش کو ترویج نہیں دینی باتیں کر کر کے. یہ کوئی اصلاحی پروگرام نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے افیئر کو یا کسی کی اس طرح کی باتوں کو ڈسکشن کریں، اپنی ڈسکشن میں لے کر آئیں. ہماز بھی جو ہے نا وہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، جس کے یوزلی ٹاک ہی یہی ہوتی ہے. دوسرے لوگ دیکھیں جو اچھے سمجھدار سلجھے ہوئے یا عظیم لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی زندگی میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں کرتے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا پازیٹیو مٹیریل ہوتا ہے جس کے اوپر وہ دوسروں سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. انہیں اپنی وقت کو گزارنے کے لیے ٹائم کلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہماری باتیں کون سی باتیں ہوتی ہیں. آپ اپنی اماں سے بات کریں، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ یور سسٹر ان لا. اپنی بھابھی کے متعلق باتیں نہ کریں. اماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کی برائیاں آپ کے سامنے نہ کریں. یا آپ کے اندر اتنی اخلاقی قوت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ بہت احسن طریقے سے، بہت مہذب طریقے سے، بہت پیار سے اس کو دلیل کے ساتھ یہ بات سمجھا سکے. اور اگر آپ کے اندر اتنی اخلاقی قوت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھا سکیں اس کی برائی کے متعلق، تو چپ رہیں. آپ اپنی اماں سے بات کرتی ہیں، اپنے شوہر، اپنی نند، اپنی ساس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ان کی اچھائیاں ضرور بیان کریں، جو ان کے اندر اچھی باتیں ہیں وہ ضرور بیان کریں، لیکن جو خرابیاں ہیں ان کے اندر وہ مت بیان کریں. انٹل انلیس کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ظلم روا رکھا جا رہا ہے جس کا سلوشن آپ چاہتے ہیں، تو وہ بھی پھر آپ ہر سہیلی، ہر خالہ، ہر پھپھی، ہر مامی، چاچی، پڑوسن کے آگے نہیں بیان کریں.
بلکہ وہاں بیان کریں جہاں آپ کو سولوشن چاہیے، جہاں سے آپ کو سولوشن مل سکتا ہے، وہاں آپ وہ بیان کر سکتے ہیں۔ مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ایون وہ پبلک فگر ہے تب بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میرے تبصرہ کرنے یا آپ کے تبصرہ کرنے سے کسی پولیٹیشین یا کسی میڈیا پرسن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہ تو اس کے اخلاق درست ہوں گے۔ ہاں، اگر میرے کسی بیان سے یا آپ کے کسی بیان سے کوئی درست ہو سکتا ہے، کوئی خرابی ختم ہو سکتی ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اس پرسن سے بات کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو جگہ جگہ بیان کرتے پھریں۔ سبحان اللہ، یہ بار بار ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، اور اب ہم جبکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہے، تو اب یہ ہمارے کردار میں یہ خوبصورتی آ جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اشاروں کنائیوں میں بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا خود اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تقوی کا مقام یہ ہے۔ کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو بھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور ہم کیسے سر عام دوسروں کی عزتیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچیں نا، اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کوئی بھائی بہن جو ہیں وہ آپ کو جھوٹا کہیں، آپ کی کسی آپ کے بولنے کے انداز کے اوپر ٹونٹ کریں، آپ کے چلنے کے انداز پر، آپ کی ڈریسنگ پر، آپ کی ہیبٹس پر، آپ کی کوکنگ کے بارے میں، آپ کی سکلز کے بارے میں کوئی آپ کے بارے میں آپ کے خلاف بات کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو؟ کیا لگے گا آپ کو؟ جلدی سے بتائیے، کیا لگے گا؟ برا لگے گا نا؟ غصہ آئے گا نا، برا لگے گا، آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہوگی۔ دیکھیں، ہم تلوار سے تو قتل نہیں کرتے نا، لیکن ہم دوسروں کے کردار اتنے مسخ کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے، ان کو اتنا ڈی گریڈ فیل کرا دیتے ہیں کہ وہ خاندان کے اندر جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ کچھ جگہ نہیں پاتے، اپنے لیے عزت کا مقام نہیں پاتے۔ نئی آنے والی بچیاں خاندان میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلطیاں ہوتی نہیں، لیکن دیکھیں ہمارے اندر بھی تو غلطیاں ہیں نا، ہم بھی تو قصوروار ہیں نا۔ تو جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری عیب جوئی کرے، کوئی ہماری نکتہ چینی کرے، میں اگر شادی کے پنڈال میں کہیں بیٹھی ہوں، کوئی دور سے انگلی اٹھا کے میری طرف اشارہ کرے، میں یہ پسند نہیں کرتی، تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں کسی کے اوپر اشارہ کروں؟ دیکھو اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، دیکھو یہ کیسے بے حیائی کی طرح کہ اس کا جو ہے وہ گیٹ اپ ہے، اور ان کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور دیکھو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور ان کو کہو بھی تو یہ سنتی نہیں ہے، اور یہ اور وہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، کسی کے کردار کی کوئی خرابی ہے، تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے پھریں اور ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کی مثالیں دے دے کر ان کو سمجھائیں۔ کسی تھرڈ پرسن کی بات مت کریں، یہ سب سے بنیادی اور آسان طریقہ ہے اس خرابی سے بچنے کا۔ اصول بنا لیں اپنا، آپ اپنی سہیلی سے بات کریں، کسی دوسری سہیلی کی بات نہ کریں، آپ اپنی بہن سے بات کریں، کسی دوسری بہن کی بھاوج کی بات نہ کریں، آپ جس کی بات کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، بس اپنی اور اس کی بات کریں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی برائیاں بھی نہ کریں۔
مائیں یوزلی بچوں کی برائیاں اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے مدر شاید میں اپنے بچوں کو اون کرتی ہوں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے یہ چیز بہت مطلب جب بھی ریئلائز ہو جائے اس چیز کو کہ ہم کسی کو کے سامنے اپنے بچوں کی برائی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنائے کہ اچھا ہی ہمارے منہ سے نکلے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے بہت ضد چھوئی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر جو بھی سامنے آتا ہے تو وہ بچوں کی برائی کرنے لگتی ہیں. یاد رکھیں بچے ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ہم اون نہیں کرتے ان کو کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ان کے بارے میں. ان کی بھی اتنی ہی سیلف ریسپیکٹ ہے جتنی کہ آپ کی یا میری ہے. جتنی کسی ایک گرون اپ پرسن کی ہوتی ہے ایسی ہی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بچوں کی بھی ہوتی ہے. تو ان کی بھی برائیاں نہ کریں، اصلاح کی کوشش کریں. اور سبحان اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہر آنے والا دن ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اور سب سے اچھی ہیومن سائیکالوجی آپ کو قرآن سکھاتا ہے. تو ڈونٹ ہرٹ یور چلڈرن، ان کی برائیاں نہ کریں، ان کے سامنے بھی اور کسی کے سامنے بھی نہیں کریں برائی. ان کو سمجھائیں سکھائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد مشائم بنمیم، بہت چلنے والا ساتھ چغل خوری کے. چغل خوریاں کرنے والا انسانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا سب سے جو مؤثر نسخہ ہے. آپ نے ایسے کریکٹر دیکھے ہوں گے، اب تو شاید اس طرح سے عام نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسے کریکٹر محلے میں آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے تھے. ایک گھر سے نکلے دوسرے میں گئے، وہاں سے نکلے تیسرے میں گئے، ادھر کی ادھر پہنچائی، ادھر کی ادھر پہنچائی. فیملیز کے اندر ایسے کریکٹر موجود ہوتے ہیں بھی، ابھی بھی ہوتے ہیں. اور لیکن ہوتا یہ نا کہ جب آپ خود اچھے بن ہوتے ہیں اور آپ اس سفر کے اوپر نکل پڑتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دوسروں کی برائیاں اتنی نظر نہیں آتی. لیکن یوزلی فیملیز میں ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں، ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرف کی سن کے ادھر کی ادھر پہنچا کے اپنے فائدے سمیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ پرسن ہے بہت زیادہ چغلی کھانے کے لیے. ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ادھر سے نکلے اس کو فون ملایا، اس سے بات سنی. اب فزیکلی تو نہیں اتنا آتے جاتے، مہنگائی بہت ہو گیا پیٹرول، لوگ اتنا محلے میں بھی آتے جاتے نہیں. لیکن ہمارے سب کے پاس واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے سستے پیکیجز ہوتے ہیں. آپ ایک بک کراتے ہیں، اپنی پیکج بک کرتے ہیں اور آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل باتیں کر سکتے ہیں. تو ادھر سے کال کاٹی ادھر ملائی، ادھر سے کاٹی ادھر ملائی. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ انتہائی بد اخلاق شخص کا ہے جس کا دین سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی فکر نہیں. اس کو فکر ہے تو صرف اپنی دنیا کی، اپنے مرتبے کی، اپنے مقام کی. میری سے بنی رہے، مجھے لوگ بہت اچھا کہیں، مجھے فیملی کے اندر ہر ایک پروٹوکول دے. اور یہ کرنے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لٹرلی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیورانی جٹھانی کے بیچ میں بننے نہ دیں، وہ نند بھاوج کے بیچ میں بننے نہ دیں، وہ ساس بہو کے بیچ میں جو ہے وہ بننے نہ دیں. کیونکہ اگر وہ آپس میں بن گئے تو اس تھرڈ کریکٹر کا جو کردار ہے وہ کھل جائے گا. حدیث ہے حمام بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حاکم تک لوگوں کی باتیں نقل کرتا تھا. حضرت حمام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی ہم میں آ کر بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اور اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، اور جو اس کے طالب اور سعی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں. یہ مسند احمد کی روایت. یوزلی لوگ چغلیاں کیوں کھاتے ہیں؟
دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، ایک کی دوسرے کو بتانا، دوسرے کی تیسرے کو بتانا یوزلی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ سے برائی کرنے لگتا ہے نا کسی کی، صرف یہ جملہ بول دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے، مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف سے میرا دل صاف رہے۔ کیونکہ جب آپ کا دل کسی کی طرف سے صاف رہتا ہے نا تو آپ اس کے لیے بہترین خیر خواہی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کی طرف سے آپ کا دل برا رہتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے خیر خواہی بھی نہیں کر سکتے، آلدو آپ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراتے رہیں کہ نہیں نہیں مجھے اس کے لیے اچھا کرنا ہے، مجھے اس کو معاف کر دینا ہے، لیکن بہرحال وہ پراگندگی اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی جیسے ہم نے ریمائنڈر بھی اس مہینے کے ہمارے یہی چل رہے ہیں نا کہ ہمارے کان جو سنتے ہیں، ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، وہ ایک طرح سے ہمارے اندر، ہمارے تحت شعور میں سٹور ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ لامحالہ پراگندہ کرے گا ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو۔ آلدو اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال آپ کی سوچ تو ایفیکٹ ہوگی نا۔ تو اگر کوئی آپ سے کسی کی بات کرنے لگتا ہے نا، سمپلی انہیں کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی بات میرے تک نہ پہنچاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اس کی طرف سے صاف رہے۔ جب آپ 2 دفعہ ایک ہی بندے کو یہ ریمائنڈر دیں گے، وہ تیسری دفعہ اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی برائی آپ کے سامنے کر جائے۔ تو کیا ہے تیسری برائی؟ کیا ہے چوتھی؟ کہ چغل خوری نہیں کرنی، اور چغل خوری میں ایکٹیو نہیں رہنا، ایکٹیو نہیں ہونا، بلکہ جو کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کو وہیں سنب کر دے، اس کی بات سنے ہی نہیں۔ مجھے نہیں سننی کسی کی بات، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم پروڈکٹیو بات کرتے ہیں، ہم کچھ پازیٹیو بات کرتے ہیں، تاکہ جب ہم یہ فون کال بند کریں تو ہمارے اندر سے پازیٹیو وائبس نکلیں، ہم پازیٹیو جو ہے پیپل بن جائیں۔ مناع للخیر، اگلی برائی کیا ہے؟ بھلائی کو روکنے والا۔ خیر جو ہے نا یہ ہر طرح کی بھلائی کے لیے آ جاتی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دیگر اخلاقی قدریں ہوں، کسی کو اچھی بات بتانا ہو، کچھ بھی، کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا، اور آپ فیمیل ہیں تو فیمیلز کو دیکھ کے مسکرانا آپ نے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو خیر، ہر اچھی چیز، ہر معروف چیز خیر میں آ جاتی ہے۔ تو منع مانے کہتے ہیں روکنے والا، منع کہتے ہیں بہت زیادہ روکنے والا۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد، آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں، آپ کسی فقیر کو کچھ دے لگتے ہیں، نہیں ان کو نہ دو، یہ تو پیشہ ور ہیں۔ آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، کوئی سوالی آ گیا، چھوڑو مت دو، ان کو تو عادت پڑ جائے گی، دیکھنا روز تمہاری گھنٹی ایسی ہی بجایا کریں گے، انہیں تو نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی، نہ کسی کے آرام کی۔ آپ کسی کو فون کرنے لگتے ہیں کہ چلے میں اس کا احوال پوچھ لوں، چھوڑو، وہ تمہارا حال پوچھتی ہے؟ کتنے دن ہو گئے اسے تم بیمار پڑی تھی، تمہاری تو اس نے پرواہ نہیں کی، تم اٹھا کے فون کرنے لگی ہو۔ آپ کسی کے لیے کچھ اچھا پلان کرتے ہیں، چھوڑو اپنی فکر کرو، اتنی مہنگائی ہے، تم بچے فلاں کے بچے کو اسپانسر کرنے کا سوچ رہی ہو، اپنے بچے کو کیوں نہیں تم اچھے اسکول میں ڈالتی؟ یہی پیسے تم اس کی فیس میں ڈالو اور اچھا اسکول لے لو۔ تم سے اللہ نے تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کوئی آپ خیر کا کام کر نہیں سکتے ایسے لوگوں کی موجودگی میں، ہر بات میں انن، تم کیوں برتن دھوتی ہو؟ یہ تو تمہاری دیورانی کا ٹائم ہے، چھوڑ اس طرح تو وہ اس کو عادت پڑ جائے گی، اور دیکھو کبھی بھی وہ تو یہ دھوتی نہیں ہے بڑے بڑی دیگچیاں برتن، اور نہ کبھی چولہا صاف، تم ہی کیوں ہمیشہ کرو؟ اب بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، چاہے وہ آپ کی نند ہیں یا ساس ہیں یا شوہر ہیں، آپ کو لگے گا یہ میرے بڑا خیر خواہ ہے، یہ مجھے مشقت سے بچا رہا ہے کہ میں کیوں کچن زیادہ صاف کروں، دوسرا نہیں کر رہا تو۔
لیکن اصل میں کیا ہے، وہ ایک طرح سے آپ کو خیر سے روک رہے ہیں. وہ جو ایک خیر سگالی آپ کے اور دوسری کے بیچ میں پیدا ہو سکتی تھی آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ سے، اور ان ریزلٹ آپ اس تک وہ ساری خیر ٹرانسفر کر سکتے تھے جو آپ سیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے، وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا. وہ ایک مقابلہ بازی کی، ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے گھر میں. اس نے یہ کیا ہے تو میں یہ کروں، اس نے یہ نہیں کیا میں نے بھی یہ نہیں کرنا. یہ اس کے وقت کی صفائی کا ٹائم تھا، میں کیوں یہ اٹھاؤں راستے میں سے، میں کیوں یہ کروں، جب اس نے ڈسٹنگ نہیں کی تو میں بھی کیوں کروں. یہ جو مسابقت ہے، اور اس میں پھر بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو خیر سے روکتے ہیں آپ کو. آپ سرو کرتے ہیں آگے بڑھ کے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے خود ہی لے لیں گے. آپ پانی پلانا چاہتے ہیں، آپ اپنے پاس پانی، تم کیا ہر وقت پانی اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جاتی ہو، تم نے خود نہیں کھانا. مناع للخیر، نہ صدقہ کرنے دیتے ہیں، نہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے دیتے ہیں، نہ کسی پڑوسی کا حق ادا کرنے دیتے ہیں، نہ مریض کی عیادت کرنے دیتے ہیں، نہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے دیتے ہیں. مناع للخیر، نہ کسی کو اچھی بات بتانے دیتے. آپ کہتے ہیں دیکھیں ذرا ان بچیوں کو کیوں نہ میں ان کو یہ سمجھا دوں، اگر ان کی امی کو نہیں پتا، ان کی گھر میں کسی خاتون کو نہیں پتا، میں ان کو طہارت کے مسائل سکھا دوں، میں ان کو اچھے پردے کے متعلق بتا دوں. چھوڑو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تم کیوں جاتی ہو، تم کیوں بتاتی ہو، تو اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کے کام کرو. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم آدھا پونا گھنٹہ نکالتی ہو اور بچوں کو اکٹھا کرتی ہو اور انہیں اسپارہ سکھاتی ہو اور انہیں یہ کیوں بھائی کیوں کرتی ہو، یہ اور یہ اور یہ کام دیکھو تمہارے پڑے میں، پہلے یہ کرو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. مناع للخیر، آپ کو کوئی خیر کا کام کرنے ہی نہیں دیتے. تو اب آن دا کانٹریری خود کو دیکھیں، کہیں ہم تو یہ نہیں کرتے. آپ کے ہسبینڈ کسی کو کچھ چیریٹی کرنا چاہے، آپ ہاتھ پکڑ لیں، کیا ضرورت ہے، بس بہت کر دی، ابھی پچھلے مہینے ان کو راشن ڈلوا کے دیا تھا، ان کی تو ضرورت ہی ختم نہیں ہوتی. کہ آپ تو ایسا نہیں کرتے. کوئی غریب رشتہ دار ہے، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی گھر میں سے کوئی آپ کے بچے آپ کہتے ہیں کہ اماں ان کا کوئی ماہانہ وظیفہ لگا دیں. نہیں کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے عید شبرات دے دیتے نا، ہم کافی ہے، خود محنت کیوں نہیں کرتے. ہم تو نہیں کہیں ایسے. آپ بچے کہتے ہیں فلاں سے صلح کر لیں، فلاں رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی اچھی بات ہے. نہیں، فلاں ٹائم پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تم بھول گئے اپنی ماں کی کیسے بے عزتی تمہاری ماں کی تھی اس نے، اور تم مجھے راستہ دکھا رہے ہو صلح کا. کہیں ہم تو نہیں ہیں ایسے کریکٹر، کیونکہ ہم اہل القرآن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایسے کریکٹر کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں ولا تطع، یہ ولا تطع آگے تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کریکٹر کے پیچھے نہیں لگنا. تو ہم خود ہی اگر ایسا کریکٹر ہوں گے تو ہم دوسروں میں کیا خیر پہنچائیں گے. معتدل، حد سے بڑھنے والا. اچھا، برائی سے روکنے والے کے لیے بھی ہم تھوڑی سی اگر حدیث دیکھ لیں گے تو اور شرح صدر ہو جائے گا. اصل میں یہ جو کریکٹر ہے نا، جس کو بھی سارا میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، یہ انسانی کردار کا سب سے منفی پہلو ہے کہ آدمی نہ تو خود کسی بھلائی کو کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو ایسا کرنے دینا چاہتا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دوسرے خیر میں آگے بڑھیں گے نا تو اس کو بھی کرنا پڑے گا. اگر دوسرے نے چیریٹی کی، دوسرے نے صدقہ دیا تو شرم و شرمی اس کو بھی کرنا پڑے گا. دوسرا اگر اول وقت میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو شرم و شرمی اس کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. دوسری اگر بہن جو ہے وہ اگر اپنی حیا دار لباس پہن رہی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، اپنے آپ کو کور کر رہی ہے، تو اس کو بھی کرنا پڑے گا. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ نہ یہ کرے نہ مجھے کرنا پڑے. تو وہ خود بھی رکتا ہے خیر سے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. تو یہ انسان کے کردار کا سب سے منفی پہلو ہوتا ہے کہ نہ وہ خود انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ خود نیکی کرنا چاہتا ہے، اور دوسروں کو بھی روکتا ہے تاکہ اس کے بھی بخل کا جو ہے وہ پول نہ کھلے کسی کے سامنے، اس کی بھی کردار کی خرابی نہ کھلے، بلکہ
لوگ ایز اے ہول اس پوری جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ سارے ایک ہی طرح کی نظر آئیں تو جو اصل خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں وہ دبی رہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر روکتا نہیں، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی، اس کشتی میں مختلف درجے ہیں، اوپر اور نیچے، چند آدمی اوپر کے حصے میں بیٹھے اور چند نچلے حصے میں، تو جو نچلے حصے میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھریں، تو اوپر والوں کو اس پر تکلیف ہوتی۔ آخر کار نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑنے لگے۔ اوپر کے لوگ آئے اور کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا سکتا ہے، اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تو اب ہم کشتی کے تختوں کو توڑ کر سمندر سے پانی حاصل کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا، اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے تو وہ انہیں بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر وہ انہیں اس حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبو دیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے۔ تو مناع للخیر کے جو کریکٹر ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں۔ امر بالمعروف جو ہے نیکی کا حکم دینا، اور وہ نہی عن المنکر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ دوسرے کو خرابی سے نہیں روک رہے، صرف آپ اصل میں اس خرابی کے اثرات سے اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں۔ اگر کوئی محلے میں کوڑا پھینکنا شروع کر دیتا ہے ایک جگہ پر اور اس کو کوئی نہیں روکتا اور اسی کو فالو کرتے دوسرے بھی اس خرابی کو فالو کرتے اور وہاں کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر محلے کے 10 گھروں میں سے 8 گھر وہاں کچرا پھینک رہے ہیں تو بیماری ان 2 گھروں پہ بھی آئے گی، ان مکھیوں کے ذریعے جو اس پہ بیٹھیں گی جنہوں نے وہاں کچرا نہیں پھینکا۔ لیکن اگر وہ 2 گھر والے ان 8 گھر والوں کو روکتے اور وہاں کچرا کے ڈھیر نہ لگنے دیتے اور سب مل کر اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے تو سبھی بیماری سے بچ جائیں گے۔ دوسری طرف کون ہے جو لوگوں کو خیر سے روک رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ نہ خود نیکی کریں گے، نہ خود برائی سے روکیں گے، اور نہ ہی دوسروں کو نیکی کرنے دیں گے اور ان کو برائی سے روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہ خیرات کرنے کا جب حکم آیا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو عقیل آدھا سا کھجور لے کر آئے اور ایک شخص عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے، تو منافق کہنے لگے کہ اللہ اس حقیر خیرات سے بے پرواہ ہے اور یہ زیادہ مال دکھانے کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی وہ دونوں طرف ہی راضی نہیں تھے، جو کم لے کر آئے تھے آدھا سا، ان کو کیا کہا کہ اللہ کو اس کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا معمولی مال لے کر آئے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، آپ سب نے پڑھا ہے، وہ جو مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تھے۔ اور دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف جو اتنا زیادہ مال لے کر آئے تھے دینے کے لیے، تو ان کو کیا کہا کہ یہ تو ریاکاری کرتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیرات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں، جو کم دیتا ہے اسے حقیر کہتے ہیں اور جو زیادہ دیتا ہے اسے ریاکاری پر محمول کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لوگ تو خیر سے ایسے بھی روکیں گے آپ کو، تو بی کانشیس، نہ ہم خود خیر سے روکنے والے ہوں اور نہ کسی کو کے ہاتھ مضبوط کریں اس معاملے میں کہ وہ آپ کو خیر سے روکنے والا ہو۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، ایسا کردار اپنی حدوں کو توڑتا ہوا دوسروں کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے ہمیں کیا اسلوب سکھایا، بہترین کون سا اخلاق سکھایا، پہلے بھی پڑھ کے آئے نا، بہترین اخلاق کیا سکھایا قرآن کریم نے ہمیں کہ اپنے دائرہ کار میں رہے۔ سورہ رحمان بھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو زمین اور آسمان کا اتنی بڑی یونیورس کا جو نظام اتنی پرفیکشن سے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کا بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے، اپنی حدوں کے اندر ہے۔ معتدن، اثیم، حد سے بڑھنے والا، ہر حد توڑ دیتا ہے۔ جھوٹ منع ہے، اللہ کی حد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حد بتائی کہ جھوٹ نہیں بولتے،
جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، حد توڑتا ہے۔ غیبت کرنا منع ہے، سورہ حجرات میں بھی آپ نے پڑھا غیبت کرنا کیسا ہے، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، پھر اسی طرح دوسروں پر کو عیب لگانا، عیب جوئی کرنا دوسروں کی، پھر اسی طرح تانے دینا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی۔ یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ڈونٹ ڈو دس، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ کریکٹر کیا ہے، معتد اثیم، پرواہ نہیں سے، جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جیسے خواتین اور مردوں کی اگر ہم بات لیں تو اللہ تعالیٰ نے لمٹس دے دی نا، خواتین کو بتا دیا آپ کس لہجے میں نامحرم مردوں سے بات کرو، ٹھیک ہے، آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، گھر کے اندر کیا ہو سکتا ہے، باہر کیا ہو سکتا ہے، محرم رشتے کون سے ہیں، نامحرم رشتے کون سے، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یہ کیا ہے، یہ حد ہے۔ اب معتدین اثیم کون ہے، اس کو پرواہ نہیں، اسے پرواہ نہیں، اس عورت کو پرواہ نہیں، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی، اس کی ادائیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ یہ کیا ہے، معتد اثیم، گناہوں میں حدیں توڑتا چلا جاتا۔ اچھا اللہ نے حدود بتائی، مختلف حدود قرآن کریم میں آپ پڑھ کے آئے نا، جیسے طلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا، طلاق میں ہمیں بتایا گیا کہ جب رجعی طلاق دی جائے گی تو عورت جو ہے، جو رجعی متعلقہ ہے، وہ اپنی عدت شوہر کے گھر پوری کرے گی، اور شوہر اور اس کے گھر والے اس کو اسی جگہ رکھیں گے جہاں سب رہتے ہیں، وہی کھلائیں گے جو سب کھاتے ہیں، ویسا ہی عمدہ پہنائیں گے جیسا وہ سب خود پہنتے۔ اب ہم کیا کرتے، حد کو توڑ دیتے، پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں اپنے غصے اتنے عزیز ہیں، ہمیں اپنی میں اور اپنی انا اتنی عزیز ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں اللہ کا کیا حکم ہے، اور انفیکٹ ہمیں پتہ بھی نہیں۔ مہر کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مرد کی استطاعت کو دیکھا جائے مہر کے معاملے میں، دونوں پارٹیز خوش اسلوبی سے جس کے اوپر رضامند ہو جائیں، اور یہ کہ مہر طلاق سے مشروط نہیں ہے بلکہ یہ عورت کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خوشی خوشی ان کا حق ان کو دو، سورہ نساء میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ معتد اثیم، یہ جو ہم اپنے پلے جھاڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، نہیں یہ میرے بارے میں نہیں، یہ تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں تھی، وہ تو بڑا اسلام کا دشمن تھا، وہ تو برملا دشمن تھا، وہ تو کھلے عام دشمنی کرتا تھا، ہم تو اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے، ہماری بھی پکڑ زیادہ آئے گی، یاد رکھیے، ہم پر تو اللہ کی حجت تمام ہو چکی۔ نکاح کے معاملات لے لیں، شادی بیاہ کے معاملات لے لیں، فوتیدگی کے مسائل لے لیں، کاروباری معاملات لے لیں، نوکری کے معاملات لے لیجئے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر سونے جاگنے تک کے معاملات لے لیجئے، ہمیں پرواہ نہیں اللہ نے کیا حکم دیا، کیا بیسکس ہیں ہماری۔ پیچھے آپ اس میں سبحان اللہ سورہ مجادلہ میں پڑھ کے آئے مجلس کے آداب کے بارے میں، آپ سپیس دے دیں، دوسروں کو جگہ دے دیں، آپ سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے پلیز مجھے تھوڑی جگہ دیں، خوش دلی سے بنا کے دیں جگہ، آپ کو کہتا ہے آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے، سیٹیں ریزروڈ ہیں، خوش دلی سے اٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری تو انا مجروح ہو جاتی، مجھے یہ کہہ دیا، اور شاید آپ لوگ کو اتفاق نہ ہوا ہو لیکن یوزلی ان باتوں پر لوگ باقاعدہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں بال آ جاتے ہیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور برسوں ان چیزوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور آئندہ جب ان کا موقع آتا ہے تو بدلہ بھی لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کے یہ اخلاق ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معتدی نسیم کون ہے؟ جس کو اللہ کی حدود کی پرواہ نہیں، حلال حرام صحیح غلط اس کو کوئی پرواہ نہیں. اتلم بعد ذالک زنیم، بد مزاج. اتلم اچھا، اس کو تھوڑا سا معتدین اسیم کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ابھی پھر اس میں بد مزاجی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. اب جو حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، حدیں توڑنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ بیسیکلی جو حد توڑتا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی، وہ لا محالہ دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظلم اور ستم اور دوسروں پر زیادتی کا یہ رویہ جو ہے یہ قیامت کے دن بدترین نتائج کا سبب بنے گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے سخت اندھیرا بن جائے گا. اسی طرح اوس بن شرجیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اسے قوت پہنچائے اور وہ جانتا ہو کہ یہ شخص ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. یہ مشکات کی روایت ہے. یعنی جب انسان ظلم کرتا ہے تو گویا وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. جیسے ایک اور روایت میں ہے نا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. تو جب کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ظالم کا ساتھ دے رہا ہے. اب جیسے مثالیں جو میں نے آپ کو دی ڈومیسٹک لیول پر، گھریلو لیول پر، تو ایک فرد واحد کبھی ظلم کر نہیں سکتا دوسرے پر جب تک کہ اس کو گھر کے دوسرے لوگوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو. جب سب مظلوم کا ساتھ دینے والے ہوں گے تو ظالم کا ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے. لیکن جب سب ظالم کے ساتھ کھڑے ہو اور مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ سب کے سب سمجھ لیں اس وقت کہ جب تک وہ ظلم کا ساتھ دیتے رہیں گے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے. ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک طرف تو ہم صبح شام کی اذکار پڑھیں، ایک طرف تو اماں جی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور بڑی سی تسبیح ہوتی ہے اور وہ قرآن پہ قرآن جو ہے وہ ختم کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ نہیں روکتی جب وہ ان کی بہو پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ادھر سے وہ چشم پوشی کر لیتی ہیں، بلکہ الٹا جب موقع ملے تو پھر تھوڑا سا اس میں تیل بھی ڈال دیتی ہیں. یہ گویا اپنے اوپر حجت تمام کرنا ہے. قیامت کے دن یہی تسبیحیں، یہی قرآن کھڑا ہو جائے گا اس کے خلاف کہ جس وقت مظلوم تمہارے گھر میں تھا، جس وقت تمہارے ہی گھر میں ظلم ہو رہا تھا، تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہارا ایمان کہاں تھا؟ وہ پھر خالی پڑھتے رہنا، نفل پڑھتے رہنا، اشراق بھی اور وہ ساری، وہ پھر کفایت نہیں کرے گا. یہ بہت ایک بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات حقوق العباد کو ساقط کر سکتی ہیں. جس نے قیامت کے دن اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھ دیا نا، جس مظلوم نے، اور اللہ سے کہا کہ انصاف کرے، تو اللہ کا انصاف پھر پتہ ہے نا کیسا ہے. تو ڈریں اس وقت سے. اور جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس لیول کا اختیار دیا ہے، کوشش کریں کہ اس میں کہیں پر بھی حدوں کو توڑنے والے نہ ہو، کہیں بھی آپ ظالم یا ظالم کا ساتھ دینے والے نہ ہو. اور اپنے بچوں کو قرآن کے اس عظیم اخلاق کے ساتھ پروان چڑھائیں کہ آپ کو انہیں بعد میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کتنے واقعات ہمارے ارد گرد ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں. ہم اسے کتنے ہیں جو جا کے ہاتھ پکڑ سکیں، جو سمجھا سکیں کہ یہ آپ غلط کریں یا آپ ظلم کریں. کم از کم اہل القرآن کا اتنا تو اخلاق ہونا ہی چاہیے کہ اگر وہ کسی پر ظلم ہوتا دیکھیں تو کہہ سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اتل کہتے ہیں بد مزاج. اور جو
اصل میں اہل القرآن ہوتے ہیں، جو اصل میں مومن ہوتا ہے، وہ کبھی بد مزاج نہیں ہوتا. اس کے غصے میں بھی اس کے الفاظ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے. وہ کبھی گالیاں نہیں بکتا، وہ کبھی لیتھل لینگویج یوز نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بد مزاجی میں وہ یہ ساری اوپر کی خرابیاں آ جاتی ہیں. اس کو آپ سنگ دل بھی کہہ سکتے ہیں، سخت دل والا. تو جو شخص قرآن پڑھتا ہو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتا ہو، وہ بد مزاج سنگ دل نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کو کوئی محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو کوئی لین دین نہیں ہے اللہ کی باتوں سے، اس کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ جھوٹے دعوے کرتا ہے اگر وہ بد مزاج بھی ہے. ماتھے پہ پڑی ہوئی محراب، ٹخنوں سے اونچی شلوار، پورا برقع پہنا ہو، دستانے پہنے ہوں، جرابیں پہنی ہوں، اور زبان شعلے اگلتی ہو، دوسرے کے بارے میں زہر اگلتی ہو، تو یہ قرآن حلق میں اٹک جانے والی ہڈی ہے صرف. ککھ فائدہ نہیں ایسی دینداری کا. پھر انسان اپنے دعووں میں، اپنے سجدوں میں جھوٹا ہے اگر وہ ریئلائز کرے، اگر وہ اس بات کو سمجھنا چاہے، چاہے وہ کتنے ہی حج عمرے کر رہے. اگر اس کی زبان نرم نہیں ہے، اگر اس کے اندر اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پر فخر کر رہا ہے جنہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی بہترین طریقے سے خطاب کیا، جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اس قرآن کا حافظ ہے، یا اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہے، اور اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلتے ہیں، کسی کے لیے غیبت نکلتی ہے، الزامات نکلتے ہیں، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اپنی عبادات کے بارے میں. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. شیطان ایسے ہی کرتا ہے. شیطان ہمارا تو پلہ صاف رکھتا ہے، نہیں تم تو ایسا نہیں کر رہی، اور اگر فلاں ٹائم پہ کیا بھی تو نہیں، تم یو کین جسٹیفائی دس، تمہاری تو مجبوری تھی، تم نے تو بڑا صبر کر لیا تھا، تب تمہارے منہ سے ایسے نکلا. اور فلاں اور فلاں اور فلاں جو ہے نا، وہ اس پکچر پہ پورا اتر رہا ہے. کسی کے بارے میں مت سوچیں. اس وقت ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا ہے. میرے اندر تو ایسا نہیں پایا جاتا، میں ایسی بد مزاج تو نہیں ہوں. دیکھیں، ہم سب بہت اچھے ہوتے ہیں، سب بہت اچھے ہوتے ہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ جب سچویشن آتی ہے، جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے کوئی صورتحال، پھر پتہ چلتا ہے ہم کتنے با اخلاق ہیں. وہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ انسان تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں بہترین ہے. کیونکہ باہر تو آپ اپنے ورک پلیس پر، اپنے کلاس روم میں، اور اپنے پڑوس میں، یا کہیں پر بھی جہاں بھی انٹریکشن ہوتا ہے ریلیٹیوز کے ساتھ کبھی کبھی ہونا ہوتا ہے، تو آپ بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن گھر میں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے 24/7 رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ کی اخلاقیات کیسے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ کتنے ان کے شکر گزار ہیں؟ کیونکہ ہسبینڈ کی شکر گزاری بیوی کے لیے اس کی ایمانیات میں سے ہے. آپ کتنی ان کے فرما بردار ہیں، کتنی خوش دلی سے ان کی فرما برداری کرتے ہیں. آپ اپنی ساس، اپنے سسر، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں اخلاقیات میں؟ وہاں پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. آپ اپنی میٹس کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ اپنی تنہائی میں کیسے ہیں؟ So be conscious about yourselves. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ تمام اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے.
جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو 29 پاروں میں ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ. اور ہم نے ان تمام اخلاق رذیلہ سے بچنا ہے جس سے قرآن نے ہمیں روکا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں. ہم نے ان سب سے بچنا ہے. اور کتنا خوبصورت ہوگا وہ گھرانہ. آپ نے زمین پر جنت کے نظارے کیے ہوں گے، دیکھیں آپ نے زمین پر جنتیں، ایسے ہی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں جنت زمین پہ. وہاں مال نہیں ہوتا، وہاں بہت ساری آسائشیں نہیں ہوتی، وہاں بہت سارے کھانے نہیں پکتے، وہاں بہت ساری سہولتیں نہیں ہوتی، لیکن وہاں ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسرے کے نگاہوں میں رسپیکٹ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. جہاں لوگ ایک دوسرے کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی فکر مند ہوتے، وہ گھرانے زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. اور آپ کے گھر ارد گرد ہوں گے اور آپ کے اپنے گھر ہوں گے انشاءاللہ. مشکل نہیں ہے، مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہی نا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات ریکوائرڈ ہی نہ کرتے، ہمیں کہتے ہی نہ کہ تم یہ کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ ہو سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے کہ دنیا میں بھی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں تو پھر جائیں گے ہی ایسے ہی اخلاق والے لوگ. اسی لیے تو جنت بڑی خوبصورت ہوگی. وہاں نہ حسد ہے، نہ حرص ہے، نہ طمع ہے، نہ کسی کے لیے کوئی بدخواہی ہے، نہ کوئی ناپسندیدگی ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی بدگوئی ہے. کوئی ایسی بات جنتی سنیں گے بھی نہیں جو ان کو ناپسند. دنیا میں آپ یہ نمونے اپنے ارد گرد بنا سکتے، دنیا میں آپ جنت انجوائے کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم خود بھی ایسے ہوں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی بہترین اخلاق عطا کرے، اور پھر ہمارے جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں اس میں بھی یہ پازیٹیوٹی ہمارے گھروں سے جو ہے وہ اس میں بھی جائے. وہ شکر گزاری، وہ صبر، وہ تحمل، وہ برداشت، وہ خیر خواہی، وہ وائبس جو ہیں وہ سارے میں پھیلتی چلی جائیں. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی طور پر وہ اخلاق رذیلہ تھے جو ہمیں اپنے اندر نہیں آنے دینے. انشاءاللہ العزیز منڈے کو پھر ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے جو اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور آج کے